Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss the poem The Darkness written by George Gordon Byron. It was a request to discuss that poem. I became late because of some network issues I was facing, but I'll try my best. I hope I'll meet the requirements and the concept will be clear. Let's start our discussion. But before starting our discussion about the poem, let's have a little intro about the author and about the poem. George Gordon Byron, most famously known as Lord Byron. He was born on 22nd January 1788 and was died 19 April 1824. He was a famous and leading figure in Romantic era with Romantic poets like Wordsworth, Coleridge, Shelley. P.B. Shelley was his friend as well and fellow poet. He was a best and famous poet and a political figure. He fought independence war with ग्रीक एट ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के टाइम ग्रीक की तरफ से ये इंडिपेंडेंस वार और जंग आज़ादी भी लड़े थे। 36 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। ये हो गया थोड़ा सा इंट्रो राइटर के बारे में। डॉन जुआन इज़ ए फेमस वर्क बाय लॉर्ड बैरन एंड चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज एज वेल। ये उसके कुछ फेमस वर्क्स हैं और उसके शॉर्टर लिरिक्स भी हैं। हिब्रू मेलोडीज़ वो भी काफ़ी फेमस हुई हैं। और ये जो पोएम है द डार्कनेस, ये थीम ऑफ डार्कनेस पे लिखी गई ये पोएम भी बहुत ख़ास मकाम रखती है, बहुत फेमस हुई थी ये पोएम। तो पोएम को डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं पोएम के बारे में इंट्रो। ये द डार्कनेस पोएम ये बैरन ने 1816 में उसके अपना एक कलेक्शन है उसमें लिखी है। द प्राइजनर ऑफ शिलोन में उसने ये मतलब पब्लिश हुई है उसके साथ। ये पोएम उसने दो चीज़ों से मुतासिर होकर लिखी। एक तो हम कह सकते हैं कि 1816 जो था उसको ईयर विदाउट समर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? माउंट टैम्बूरा में इंडोनेशिया में एक वोल्केनिक इरप्शन लावा फटने की वजह से काफ़ी आसमान में धमाके सुने गए थे। 6000 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनी गई थी। फिर हर जगह पर राख आसमान में फैल गई थी। सूरज कुछ दिन तक नहीं निकला था, अंधेरा छा गया था, काफ़ी लोग मरे थे, लाखों की तादाद में अमवात हुई थी, बीमारियां फैल रही थी, भूख और मुफलसी की वजह से लोग मर रहे थे, अंधेरे की वजह से लोग मर रहे थे, इंसान का दुश्मन बना हुआ था। तो अभी क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो गया था। सल्फ़र डाइऑक्साइड के फैल जाने से, गैसेस के फैल जाने से काफ़ी जो टेम्परेचर था 4 डिग्री से -7 डिग्री तक गिर गया था। बारिशें होने के बावजूद भी वो जो धुआं स्मोक था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, अंधेरा छाया हुआ था। उसको इसलिए ईयर विदाउट समर भी कहा जाता है। काफ़ी ठंड की वजह से भी बहुत सारे लोग मरे। दूसरा उसका इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने एक प्रोफेसी दी थी कि जो सूरज है वो फटने वाला है, जलने वाला है, ख़त्म होने वाला है और अंधेरा छा जाएगा और दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए उसने लिखा है। उसका ओवरऑल थीम जो डार्कनेस है इसमें उसने रिलीजियस टच भी दिए हैं। पैराडाइज लॉस्ट के अकॉर्ड हम उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंपैरिजन में पैराडाइज लॉस्ट भी आयम्बिक पेंटामीटर में फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। कोई रिदमेटिक स्कीम नहीं है, अनरिदमेटिक है। ये भी अनरिदमेटिक है, कोई इसमें रिदम नहीं है। फ्री वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है और इसमें रिलीजियस टच भी हैं पैराडाइज लॉस्ट के। उसमें एडम और ईव का फॉल दिखाया गया, ह्यूमैनिटी का फॉल दिखाया गया। इसमें भी ह्यूमन नेचर का, ह्यूमैनिटी का और दुनिया के ख़त्म होने का बताया गया। ह्यूमन नेचर का फॉल दिखाया गया है। ये रिलीजियस टच हैं। हज़रत मूसा जो के गए थे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए 40 दिन के लिए, फिर लेट हुए तो बिछड़े को मबूद बना दे, कैसे वो गुमराही में चले गए थे। तो बिब्लिकल व्यूज़ भी इसमें हैं कि किस तरह इंसान अपने जो चीज़ों को भुला देता है अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, किस तरह अंधेरे में चला जाता है। हाबिल और काबिल की स्टोरी का भी एक थोड़ा सा टच दिया गया, किस तरह इंसान ही इंसान का दुश्मन बन सकता है। ये थोड़ा सा हो गया पोएम का इंट्रो। तो रिलीजियस व्यूज़ भी दिए हैं हाबिल और काबिल की स्टोरी का भी। इन रिलीजियस व्यूज़ और बिब्लिकल व्यूज़ और ये हिस्टोरिकल व्यूज़ भी है। माउंट टेम्बूरा में वो वोल्केनिक इरप्शन का वो हिस्टोरिकल व्यूज़ भी हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए पॉइंट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ये हुआ था अप्रैल 1816 में। तो इस नेक्स्ट ईयर को वो
ईयर विदाउट समर भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। किसी भी पोइम के टेक्स्ट को पढ़कर ही हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विदाउट टेक्स्ट किसी भी पोइम को समझना ईजी वर्क नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन। आई हैड अ ड्रीम विच वॉज नॉट ऑल अ ड्रीम. The bright sun was extinguished, and the stars did wander darkling in the eternal space. Rayless and pathless, and the icy earth swung blind and blackening in the moonless air. स्पीकर ने एक ख्वाब को दिखाया कि आई हैड अ ड्रीम विच वॉज नॉट ऑल अ ड्रीम. ये ख्वाब है जो मैंने देखा, लेकिन ये पूरी तरह से एक ख्वाब नहीं है. वो फेयर ऑफ फ्यूचर इसमें ज़ाहिर करता है कि फ्यूचर में यही कुछ इंसानी ज़िंदगी में मैं ऐसा है, मैं एग्जामिन कर रहा हूँ कि यही कुछ इन रियल भी होने वाला है. ये ड्रीम है लेकिन पूरी तरह से एक ड्रीम नहीं है. इन रियल भी यही चीज़ें हैपन होने वाली हैं. द ब्राइट सन वॉज एक्सटिंग्विश्ड एंड द स्टार्स डिड वंडर डार्कलिंग इन द इटर्नल स्पेस. वो कहता है कि सूरज जो है वो ख़त्म हो चुका है, स्याही छा चुकी है, उसकी रोशनी ख़त्म हो चुकी है, सितारे ऐसे ही सरगर्दा फिर रहे हैं. रेलेस एंड पैथलेस, कोई रेज नहीं है. रेलेस विदाउट मतलब बिना रोशनी के सूरज की कोई रेज नहीं है. रेलेस एंड पैथलेस, और ना ही कोई उनमें के पास कोई रास्ता है, कोई उन सूरज का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, ना उसकी कोई रेज नज़र आ रही है. एंड द आइसी अर्थ, और सूरज की ये रोशनी ख़त्म होने से उसकी गर्मी ज़मीन तक ना आने की वजह से जो अर्थ जो है वो आइसी अर्थ बन चुकी है, ठंडी बन चुकी है, ब्लाइंड हो चुकी है. ब्लैकनिंग इन द मूनलेस एयर, ठंडी पड़ चुकी है, रेलेस हो चुकी है. और जो हवा है वो मूनलेस एयर हो चुकी है. मतलब जो चांद और सूरज दोनों अपनी रोशनी खो बैठे हैं और हवा में उनकी कोई रोशनी, कोई चमक, कुछ भी नज़र नहीं आता. ये चीज़ वो स्टार्ट करता है एक ख्वाब की तरह से, लेकिन वो कहता है कि इन चीज़ों को मैं फ्यूचर और फेयर भी बता रहा है कि एग्जामिन करता हूँ कि यही चीज़ें होने वाली हैं. नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव ऑन करते हैं. मॉर्न केम एंड वेंट. व्हाट इज़ मॉर्न? सूरज, ये सुबह की रोशनी, डॉन ऑफ मॉर्निंग, सुबह की जो रोशनी, वो कहता है कि वो आती है. मॉर्न केम मतलब रोज़ाना सुबह तो होती है, रोशनी आती है, लेकिन एंड ब्रॉट नो डे, लेकिन दिन नहीं होता, रोशनी नहीं चाहती. वो जो डॉन है, मॉर्निंग लाइट है, वो बिल्कुल बेरौनक सी है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, स्याही ही स्याही है, रोशनी नहीं होती. एंड मैन फॉरगॉट देयर पेशेंस इन द ब्रीड ऑफ देयर डेसोल्यूशन एंड ऑल हर्ट्स. वो कहता है कि इंसान को अपने पेशेंस, अपना मकसद, अपने कोई ख्वाबात, जो कुछ भी है सब कुछ वो उसको भूल चुका है, उसकी ख्वाहिशात. बस अगर उसे कुछ अगर ख्वाहिश है तो वह चिल्ड इनटू अ सेल्फिश प्रेयर फॉर लाइट. अगर उसे किसी चीज़ की ख्वाहिश है तो वो खुद गर्जी की हद तक बस कुछ चाहता है, तो वो है रोशनी की एक किरण. वो रोशनी को देखना चाहता है बस, और कुछ भी नहीं चाहता. इस स्याही से, इस अंधेरे से वो इस कदर तंग है कि वो खुद गर्जी की हद तक वो चाहता है कि किस तरह वो रोशनी को पाले. एंड दे डिड लिव बाय वॉच फायर एंड द थ्रोन्स. मशल्स जलाकर, शम्में रोशन करके वो रोशनी हासिल कर रहे हैं, और इनसे वो रोशनी पाकर खुशी पा रहे हैं जो थोड़ी बहुत उन्हें मिल रही है, लेकिन वो पूरी उनकी रोशनी की एक ख्वाहिश को पूरा नहीं करे. द पैलेसेस ऑफ क्राउन किंग्स, द हर्ट्स, द हैबिटेशंस ऑफ ऑल थिंग्स विच ड्वेल वर बर्न फॉर वीकन सिटीज़ वर कंज्यूम्ड. वो कहते हैं शहर के शहर, घर के घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जलाए जा रहे हैं. लोगों को किसी चीज़ का होश नहीं है. सिर्फ अगर कोई होश है तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को रोशन करना चाहते हैं, रोशनी फैलाना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे को वो देख सकें. इस रोशनी से इस कदर वो तंग हैं. उनको अपने घरों का, किंग्स पैलेसेस, जो पैलेसेस हैं, हट्स हैं, चाहे बड़े बड़े पैलेस हैं, चाहे हट्स हैं, चाहे जो भी है सिटीज़ हैं, किसी चीज़ का होश नहीं है. सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है, वो सिर्फ रोशनी की तलाश में है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट लाइन. एंड मेन वर गैदर्ड अराउंड देयर बेजलिंग होम्स. वो कहता है कि लोग जो उन्होंने अपने एक रोशन किस्म के घर बनाए थे जिसमें सूरज की रोशनी भी पड़ती थी, तो वो उस जो बेजलिंग उनके होम्स थे रोशन किस्म के, वो उनकी तरफ देखते हैं एक हसरत भरी निगाह से. टू लुक वंस मोर इनटू ईच अदर, ताकि कहीं से कोई रोशनी मिले और एक बार वो अपने आप को, एक दूसरे के चेहरे को देख सकें, पहचान सकें. हैप्पी वर दोज हु वर ड्वेल्ट विद इन द आई ऑफ वोल्केनोज एंड देयर माउंटेन टॉप्स. उनके मुताबिक वो लोग खुशकिस्मत हैं और खुश लोग हैं, खुश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो इवन के वोल्केनोज़ के किनारे पर रह रहे हैं. व्हाट इज़ वोल्केनो? मतलब आतिश फिशां जो लावे हैं, उनके किनारों पर जो वो रह रहे हैं लोग, वो खुशकिस्मत हैं. कम से कम रोशनी तो पा रहे हैं, एक दूसरे को देख तो सकते हैं. तो इवन के इस हद तक वो सेल्फिश हो चुके हैं कि वोल्केनोज़ की रोशनी भी उनको एक अच्छी चीज़ फील हो रही है. इंसान अपने खुद गर्जी में भूल चुका है कि वो एक ख़तरनाक चीज़ को अपने लिए एक खुशी की वजह बता रहा है.
A fearful hope was all the word contained. मतलब ایک عجیب خطرناک قسم کی خواہش ہے جو ساری دنیا کو کہ روشنی ملے کہیں سے. Forests were set on fire, but hour by hour they fell and faded, and the crackling trunks extinguished with a crash, and all was black. وہ کہتا ہے کہ جنگلات کے جنگلات جلائے جا رہے ہیں، انسان ختم کر رہا ہے چند گھنٹوں کی روشنی کے لیے، لیکن ہر گھنٹے میں مزید سیاہی چھا رہی ہے، سب کچھ مزید گر رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہا ہے. وہ سیاہی ویسے کی ویسی ہے، ایون کہ ہر جگہ پر بالکل پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہے. کوئی بھی ان کے درخت جنگلات جلانے سے ان کی روشنی حاصل کرنے کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے. ہر جگہ پھر اگین وہ ختم ہوتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کی روشنی کی خواہش پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. The brows of men by despairing light wore an unearthly aspect by fits. وجہ کہ انسان کے جو شکل و صورت ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے. نہ ان کے پاس روشنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنے آپ کو بند سنوار سکیں، سنگھار اپنا کر سکیں، اپنی صورت کو ایک مینٹین رکھ سکیں. تو مطلب ان کی بھویں وغیرہ وہ اپنی حالت بگاڑ چکی ہیں، بڑھ چکے ہیں، لیکن ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، نہ وہ خود کو دیکھ پاتے ہیں، نہ انہیں اس چیز کا ہوش ہے، بس روشنی کی تلاش ہے. The flashes fell upon them, some lay down. وہ کہتا ہے کہ تھوڑی بہت روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس خواہش جو ان کی وسیع خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اس کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ تو مر رہے ہیں، گر رہے ہیں. And hide their eyes and wept, and some did rest. رو رہے ہیں، ایک دوسرے اپنی آنکھیں چھپا رہے ہیں. Their chins upon their clenched hands and smiled. اپنے ہاتھوں کو، اپنی ٹھوڑی کو ہاتھوں پر رکھ کے اداس قسم کی صورت میں بیٹھ کے بس انتظار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو روشنی چاہیے، روشنی کی تلاش میں. And others hovered to and fro and fed. ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، ہری میں ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں کہ کہیں سے انہیں اگر کوئی روشنی مل سکتے تو وہ اپنے آپ کو فیڈ اپ کر سکے، اپنے آپ کو وہ اس روشنی سے اپنے آپ کو غذا دے سکے. Their funeral piles with fuel and looked up with mad disquietude on the dull sky. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر سیلفش ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے جنازے کے تختوں کو بھی اگر وہ لکڑی کے ہیں اس کو جلا رہے ہیں کہ بس روشنی کی تلاش میں. اس قدر وہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کو کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی ہے، اپنی تباہی خود پیدا کر رہے ہیں. The pale of a past world, and then again with curses cast them down upon the dust. وہ کہتا ہے کہ جو یہ pale of past world ہے، وہ سیاہی جو ہے وہ دوبارہ سے چھا رہی ہے، وہ ایک مطلب ان پر ایک کرس کی طرح سے ان کے اوپر گر رہی ہے. یہ جو ڈسٹ ہے اس کی، وہ والکینک ایرپشن جیسے کہ ہوا تھا، اس کی ڈسٹ، اس کی راکھ سارے پھیل گئی تھی. یہ سیاہی جو ہے ایک ان کے اوپر ایک کرس کی طرح پھیلی ہوئی ہے. And gnashed their teeth and howled the wild bird shrieked. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے غصے سے وہ اپنے دانتوں کو ایسے بینچ لیتے ہیں، اپنے دانت، اور لیکن ان کو اس چیز سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. تباہی اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ جو آسمان میں پرندے ہیں وہ اس طرح سے نیچے گر رہے ہیں جیسے سوکھے پتے. And terrified it fluttered on the ground. سوکھے پتوں کی طرح وہ زمین پر پرندے مر مر کے گر رہے ہیں، ہر چیز بھوک سے گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. And flap their useless wings the wildest brutes. اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے درخت کاٹے جا رہے ہیں، سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے، تو پرندوں کو بھی خوراک نہیں مل رہی، وہ بھی درختوں کے سوکھے پتے جیسے درخت سے نیچے زمین پر گرتے ہیں، وہ بھی پرندے بھی اس طرح سے مر مر کے گر رہے ہیں. Came tame and tremulous and vapors crawled. وہ کہتے ہیں کہ جو سانپ ہیں، زہریلے سانپ، وہ انسانوں کے ارد گرد ہی ادھر ادھر وہ کرال کر رہے ہیں، ادھر ارد گرد رینگ رہے ہیں. And twined themselves among the multitude, hissing but stingless, they were slain for food. انسانوں کے ارد گرد وہ اس قدر وہ بھی روشنی کی اور خوراک کی تلاش میں اس قدر ہیں، انسان کے ارد گرد ہسنگ مطلب وہ رینگ رہے ہیں، لیکن ان کو ان کے اندر زہر نہیں ہے، وہ کسی کو ڈنگ نہیں مار رہے، بس وہ بھی اپنے فوڈ کی، اپنے کھانے کی تلاش میں ہے، کس طرح سے ان کو کھانا مل سکے. Let's move forward. And war, which for a moment was no more, did glut himself again. A male was bought with blood, and each sat sullenly apart, gorging himself in gloom. No love was left, and earth was but one thought, and that was death, immediate and inglorious, and the pang of famine fed upon all infernal men.
died and their bones were formless as their flesh. وہ کہتا ہے کہ انسان اس کو زندگی اس قدر تباہی کے دہانے پر نظر آ رہی ہے کہ اگر ایک وار بھی سمجھے کہ ایک مومنٹ کے لیے نہیں رہی، لیکن جو ایک قسم کا جو سیاہی ہے وہ بار بار اس طرح سے اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے کہ ان کو اپنا سب کچھ بھول رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، انسان کا دشمن بن رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ حابیل اور قابیل کی سٹوری کا بھی ٹچ کیا ہے، انسان ایک دوسرے کا دشمن بن رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں، جانوروں کو، پرندوں کو کھا رہے ہیں. اگر پرندے ختم ہیں تو وہ ایون انسانوں کو بھی کھا رہے ہیں اپنے فوڈ تلاش کرنے کے لیے، اور چونکہ بھوک سے مر رہے ہیں تو اس قدر تباہی تک ہے انسان کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، عارضی ضروریات، عارضی آسائشوں کے لیے وہ اپنی ابدی چیزوں کو، جو اس کے لیے نیچرل چیزیں ہیں، وہ ختم کر رہا ہے. جیسے کہ جنگلات کو، پرندوں کو، سب چیزوں کو ختم کر رہا ہے. اس قدر وہ ان کی حالت ہو چکی ہے کہ اگر مر جائیں تو ان کے ہڈیاں ایسے قبروں کے اور ٹامبس کے مزار کے بنا پڑی رہیں کہ انہوں نے اپنے وہ جو تابوت وغیرہ ہیں وہ بھی تو جلا دیے نا، وہ بھی جلا دیے، انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ اگر مر جائیں تو وہ بنا تابوتوں کے ایسے ہی بس پڑے رہے ہیں، ان کی ہڈیاں ایون ان کو بھی کچھ نہیں، ان کو بھی جانور نوچ کے کھا جاتے ہیں. یہی حال ہو چکا ہے انسانیت کا اور وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. The merged by the merged were devoured, even dogs exiled their masters as save one, and he was faithful to a course and kept the birds and beasts and famished men at bay till hunger clung them, or dropping dead lured their jaws. Himself sought out no food, but with a piteous and perpetual moan and a quick desolate cry, licking the hand which answered not, with a cares he died. وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر بھوک اور اس قدر پھیلے اور اس کی خواہش پھر بھی جو ہے وہ پھر بھی اس کے اندر ہے، خوراک حاصل کرے، روشنی حاصل کرے. ہر کوئی بھوک کی وجہ سے خوراک کی تلاش میں ایسا ہے کہ ایون جو ان کے لویال ڈاگز ہیں، ایون ڈاگز ایزیلڈ دیئر ماسٹرز، وہ بھی اپنے ماسٹرز، اپنے جو ان کے پالنے والے ہیں، اپنے مالکوں کو کھا رہے ہیں. اتنی خود غرضی پھیل چکی ہے، محبت کا تو نام و نشان نہیں رہا زمین پر. اینڈ ہی واز فیتھفل، اور ایک بس وہ کہتا ہے کہ کوئی چند ایک ہیں جو اپنے ماسٹرز کے لویال بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک قسم کا نسل کو کہتا ہے کہ وہ ماسٹرز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مر جائے تو وہ اس کے پاس اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی پرندے کو، کسی کو دی برڈز اینڈ بیسٹ اینڈ فیمشڈ مین ایٹ بے، کہ انسان کے اگر اس کا مالک مرا پڑا ہے تو اس کے ڈھانچے کو کسی برڈز بیسٹ کو ٹچ نہیں کرنے دیتا. لیکن وہ جب ٹل ہنگر کلنگ دیم آر ڈراپنگ ڈیڈ، جب اس کو بھی بھوک اس قدر لے جاتی ہے کہ وہ بھی خود بھی مار کے نیچے گر جاتا ہے، لیکن اپنے ماسٹر کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ ہی کسی اور کو پہنچانے دیتا ہے. چند ایک ہے، کوئی ایک آج چیز لویال نظر آ رہی ہے، باقی سیلفشنس پھیلی ہوئی ہے. جو ایک زمین پر اسے کوئی اچھی چیز، ایک وفادار چیز نظر آئے تو وہ ایک کتے کا، سب کتے نہیں، چند ایک ہے جو وہ اپنے ماسٹرز کے لیے لویال ابھی باقی ہیں. The crowd was famished by degrees, but two of an enormous city did survive, and they were enemies. They met beside. وہ کہتے ہیں کہ چند ایک لوگ، جو دو لوگ دنیا پر آخری بچ چکے ہیں، of an enormous city did survive, and they were enemies. They met beside. The crowd was famished by degrees, but دو ان دنیا پر جو لوگ بچے ہوئے ہیں، بچے ہیں لیکن وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وہ اس قدر سیلفش ہو چکے ہیں. The dying embers of an altar place where had been heaped a mass of holy things for an unholy usage, they raked up and shivering scraped with their cold skeleton hands the feeble ashes, and their feeble breath blew for a little life and made a flame which was a mockery. Then they lifted up their eyes as it grew lighter and beheld each other's aspects, saw and shrieked and died. وہ کہتے ہیں کہ دنیا پر آخری بچنے والے جو دو لوگ ہیں، جیسے کہ حابیل اور قابیل کی میں نے مثال دی کہ وہ دو تھے اور انسان کا دشمن بن گئے، قابیل نے قتل کر دیا. تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ دنیا پر آخری بچ جانے والے دو لوگ بچ تو گئے ہیں، لیکن وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور وہ اس قدر سیلفش ہے کہ وہ اپنی ہولی چیزوں کو بھی جلا رہے ہیں تاکہ روشنی حاصل کرے. اس قدر گھٹیا پن آ چکا ہے، اس قدر خود غرضی آ چکی ہے کہ اپنی ہولی چیزوں کو بھی جلا رہے ہیں، اپنی روشنی، اپنی
ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن ان کا بھی اینڈ کیا ہے؟ وہ روشنی میں اگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس موقع کے علاوہ کیا بچا ہے، کہ ان کی حالت ایک دوسرے کے اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر ہی مر جائیں. اس قدر ڈراؤننگ، گھٹیا اور بھیانک ہو چکے ہیں. Next lines, even of their mutual hideousness they died, unknowing who he was upon whose brow famine had written fine. The world was void, the populous and the powerful was a lump, seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless, a lump of death, a chouse of hard clay. The rivers, lakes, and ocean all stood, and nothing stirred within their silent depths. وہ کہتا ہے کہ اس قدر ہر چیز ختم ہو چکی ہے. میوچل ہائیڈنس، حالانکہ ایک دوسرے کو چھپاتے ہوئے ہیں تو میوچل ہائیڈنس تھی، لیکن جو ایک دوسرے کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ مر گئے. اتنی ان کی حالت بھیانک ہو چکی تھی. سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا. جو دنیا ہے وہ ایک موت کا سما دے رہی ہے. سب کچھ ختم کر دیا انسان نے. جنگلات، گھر، کاروبار، سب کچھ ختم کر دے، جلاتے گئے. ایون اپنی ہولی چیزیں بھی جلا دیں، سیکرڈ چیزوں کو جلاتے گئے. ہرب لیس ہو گیا سب کچھ، ٹری لیس ہو گیا، مین لیس، لائف لیس ہو گئی ہے دنیا. لمپ آف ڈیتھ بن چکی ہے، ایک موت کا سما پیش کر رہی ہے. دریا وغیرہ، اوشن سب ایک ساکت ہو گئے ہیں. کچھ نہیں رہا جینے کو، نہ ہی کوئی امید، نہ ہی کوئی روشنی، نہ ہی کوئی انسان. لائف لیس ہو گیا سب کچھ. شپس سیلر لیس لے ووٹنگ آن دی سی. جو شپس وغیرہ ہیں وہ بھی ملاح کے بغیر ہو گئے، سیلر لیس ہو گئے. اینڈ دیئر ماس فیل ڈاؤن پائز میل ایز دے ڈراپ. دے سلیپٹ آن دی ایبیز وداؤٹ اے سرج. دی ویوز ور ڈیڈ. The tides were in their grave. The moon, their mistress, had expired before. The winds were withered in the stagnant air, and the clouds perished. Darkness had no need of aid from them. She was the universe. وہ کہتا ہے کہ سب کچھ اتنا ختم ہو گیا. سیلرز، شپس کے سیلرز نہیں ایسے ہی وہ دریا میں چل رہی ہیں. دریا جو ہیں ساکت ہو جو ہیں، لہریں جو ہیں بے رونق ہو چکی ہیں، مردہ قسم کی ہو چکی ہیں. نہ ان میں کوئی آواز ہے، نہ کوئی ان میں جوش ہے. سب کچھ ایک موت اور قبرستان کا سما دے رہا ہے. چاند کی روشنی نہیں ہے، سورج ختم ہو چکا ہے، اندھیرا چھا چکا ہے اور بار بار وہ چھا رہا ہے. اسٹیگننٹ ہوا بھی ساکت بے رونق ہو چکی ہے. ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہے. اور اب جو لائف لیس ہو چکا ہے، کسی کے لیے خواہش بھی نہیں ہے اب کسی چیز کی. سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب یہ یونیورس ہے اور یہی اینڈ ہے یونیورس کا. دیٹس آل. آئی ہوپ آئی ڈیڈ ویل. یہ پوئم کی ساری ایکسپلینیشن ہو گئی. پہلے میں نے سمجھا دیا پوئم کا انٹرو اچھے سے کس چیز کے اکارڈ لکھی گئی ہے. مین آئیڈیا جو ہمیں وہ رائٹر اس پوئم سے دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح دنیا ختم ہونے والی ہے اور انسان کس طرح سے ہمیشہ سے انسان اپنے مفاد کے لیے اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی فائدے کی چیزوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. اگر جنگلات یہ جب چیزیں باقی رہتی تو انسان سروائیو کر جاتا. کس طرح سے آج کے دور میں بھی ہم جنگلات ختم کر رہے ہیں، اپنے اچھے اچھے گھر بنا رہے ہیں، اور کل کو ہمیں روشنی کی ضرورت پڑی تو ہم وہی گھر، وہی تابوت جو ہم نے اس جنگلات کی لکڑی سے بنائے وہی ہم جلا رہے ہیں. ہماری سیکریٹ چیزیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کریں، ہماری سیکریٹ ہولی بکس جس سے ہم رہنمائی حاصل کریں، ہم ان چیزوں کو بھی جلا رہے ہیں. کوئی انسان کسی اور کے لیے روشنی حاصل نہیں کرا، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو روشنی دینے کے لیے. اپنی شکل صورت دیکھنے کے لیے بھی انسان ترس گیا، اور جب شکل صورت دیکھے وہ اس قدر بگڑ گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے انسان مر گیا. اپنے فائدے کے لیے انسان وہ بتانا چاہ رہا ہے ہمیشہ سے انسان کتنا خود غرض ہو جاتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے آپ کو فائدہ دینے کی خاطر. سیلفشنس، گریڈ، ڈارکنیس، یہی کچھ ہے تھیمز ہیں اس کی، یہی کچھ آئیڈیا ہے، یہی کچھ پوئٹ نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے دیٹ آئی ڈیڈ ویل، پورا کنسیپٹ کلیئر کر سکوں. آئی ہوپ آئی ڈیڈ ویل. آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہوں. whosoever requested to explain that poem. Best of luck. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.